شیران بھانت بھانت کے جانوروں کو دیکھ رہا تھا۔ بار بار اسے ہنسی آ جاتی تھی۔ آئینے میں اس نے اپنا حلیہ بھی دیکھا تھا اور تونی کو مارنے دوڑ پڑا تھا۔ یہ ساری حرکت تونی نے ہی کی تھی۔ اسے بندر بنا کر رکھ دیا تھا۔ کہتا تھا میک اپ کر رہا ہوں۔ تونی نے اسے بتایا تھا کہ آوارہ گردوں کے اس میک اپ کا کوئی جواب نہیں ہے، اور اس وقت وہ قطعی طور پر ایک آوارہ گرد ہپی معلوم ہو رہا تھا۔ بہرطور شیران کو سب کچھ برداشت کرنا تھا۔ خود اس کی اپنی ہی تجویز تھی۔ وہ آوارہ گردوں کی کیمپنگ میں جانا چاہتا تھا جہاں گریت ہاؤ کے ناجائز منشیات کے اڈے چل رہے تھے۔ وہ پوری طرح گریت ہاؤ کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ حالانکہ اس سے قبل مسٹر مارلینو نے اس سے درخواست کی تھی کہ گریت ہاؤ کے منشیات کے اڈوں کو ختم کرنے کی کارروائی شروع کر دے۔ اس درخواست کے بعد دوسری درخواست نہیں کی گئی تھی۔ مارلینو نفسیاتی طریقہ کار سے کام لے رہا تھا اور شیران کو سب کچھ اس کی مرضی کے مطابق کرنے دینا چاہتا تھا۔ اس نے شیران پر کوئی پابندی نہیں لگائی تھی، بلکہ اپنے آدمی کو بھی ہدایت کر دی تھی کہ شیران کا رخ جس جانب ہو اسے اسی طرف چلنے دیا جائے اور اسے مجبور نہ کیا جائے۔ بہرطور ہیرو کے معاملے کے بعد شیران اپنے ہی طور پر گریت ہاؤ کی جانب متوجہ ہوا تھا اور اس نے گریت ہاؤ کے اڈوں کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ان اڈوں کو ختم کرنے کے سلسلے میں اس نے قطعاً اپنے طور پر کام کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ تونی البتہ اسے ایک بار پھر مل گیا تھا اور تونی نے اسے بڑی رودات سنائی تھی کہ کس طرح وہ پولیس کے شکنجے میں پھنس گیا تھا، گرفتار ہوا، لیکن بالآخر اسے مار پیٹ کر چھوڑ دیا گیا۔ بہرطور اب صرف تونی ہی اس کے ساتھ تھا اور تونی ہی نے اس کے چہرے پر آوارہ گردوں کا میک اپ کیا تھا۔ گھنی اور الجھی ہوئی داڑھی، بکھرے ہوئے بال، گدلا گدلا چہرہ، پھٹا ہوا لباس، مگر شیران کی شخصیت اس میں بھی نہیں چھپ سکی تھی۔ جہاں بھی اس کا بدن جھلک دکھا رہا تھا وہاں وہ قابل توجہ تھا۔ تونی اس کے ساتھ چوہے کی مانی نظر آتا تھا۔ بہرطور اس طرح وہ آوارہ گردوں کے کیمپ میں پہنچ گئے۔ یہ کیمپ بینکاک کے مغربی سرے پر چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کے درمیان لگا ہوا تھا۔ یہاں ایک پگوڈا تھا۔ پگوڈے سے تقریباً 1 فرلانگ کے فاصلے پر کسی قدر گہری گہرائی میں یہ کیمپنگ تھی اور یہاں آوارہ گردوں کا بہت بڑا ہجوم نظر آتا تھا۔ گریت ہاؤ گاؤچی کا کنٹرول تھا اس اڈے پر، اور منشیات ایک مخصوص کیبن سے تقسیم ہوتی تھی جہاں آوارہ گردوں کی لائنوں کی لائنیں نظر آتی تھی اور رات کی تاریکی میں چرس کے دھوئیں کے مرغولے فضا میں پھیل جاتے۔ دوسرے منشیات کی بدبو بھی یہاں چکراتی رہتی تھی اور ایک عجیب سا ماحول بن جاتا تھا۔ شیران نے متحیرانہ نگاہوں سے اس ماحول کو دیکھا۔ تونی نے اس کے لیے ایک خیمہ حاصل کر لیا تھا جس کا کرائے پر مل جانا کوئی اہم بات نہیں تھی۔ خیمہ دیکھ کر شیران نے ہنستے ہوئے کہا، ابے بندر، اس خیمے میں ہم دونوں رہیں گے؟ ہاں چیف، اور غالباً یہ تمہیں کافی خوشادہ محسوس ہو رہا ہے۔ اگر ضرورت پیش آئی تو کسی کو مجبور کو یہاں پناہ دے دیں گے، تونی نے کہا، اور شیران نے اس کی گردن پکڑ لی۔ مذاق کرتا ہے مجھ سے؟ اس میں تم میرے پاؤں بھی نہیں چھپ سکیں گے۔ دیکھو چیف، یہاں اپنے دولت کا مظاہرہ مت کرو۔ جس پروگرام سے آئے ہو اسی پر عمل کرو اور یہاں سے نکل چلو۔ تم اس بات سے کیا غرض کہ خیمہ کتنا بڑا ہے؟ سارے ہی خیمے ایسے ہی چھوٹے چھوٹے ہیں۔ یا اگر کوئی دولت مند ہوتا بھی ہے تو اپنی دولت کو چھپائے پڑا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان معاملات میں میرا استاد ہی بن بیٹھا ہے۔ جو کچھ کرنا ہے چیف، آج ہی رات کر لیں گے۔ صبح کو یہاں موجود نہیں ہونا چاہیے، ورنہ لوگ ہماری طرح نہیں متوجہ ہو جائیں گے، تونی نے کہا، اور شیران نے گردن ہلا دی۔ لیکن آوارہ گردوں کی حرکتوں کو وہ بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ بھی تونی کے ساتھ ایک لائن میں لگ گیا۔ مقصد یہی تھا کہ اس کیبن کو دیکھا جائے جہاں سے منشیات فروخت ہوتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کیبن کے پاس پہنچ گئے۔ تونی نے جیب سے رقم نکال کر ونڈو پر رکھی اور اپنی پسندیدہ شے طلب کر لی۔ پھر شیران نے بھی کچھ خریدا اور دونوں واپس پلٹ پڑے۔ کیبن زیادہ کشادہ تو نہیں تھا، میرا خیال ہے کہ وہاں 3-4 افراد سے زیادہ نہیں تھے، شیران نے کہا۔ ہاں چیف، اب کیا خیال ہے؟ کچھ نہیں، آج ہی اس سے نجات پا لیں گے، شیران نے جواب دیا، اور نشہ آور اشیاء کو لیے ہوئے اپنے خیمے کے پاس آ گئے۔ آوارہ گردوں میں سے کوئی بھی ان کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ ویسے شیران بھی سلیے میں بہت شاندار نظر آ رہا تھا۔ آوارہ گردوں میں انہوں نے بہرارو لڑکیاں دیکھی تھیں جو اپنے جسم اور لباس سے بے نیاز نشے میں ادھر ادھر پڑی ہوئی تھی۔ انہوں کی عورت کہہ ہی نہیں سکتا تھا، وہ عورت کا مذاق معلوم ہوتی تھی، لیکن شیران ان کی جانب متوجہ نہیں ہوا، جبکہ تونی اکثر لڑکیوں کے قریب سے گزرتے رک کر ان کی بدحالی دیکھنے لگتا تھا۔ ایک بار وہ ایسے ہی بدحال لڑکی کو دیکھنے کے لیے رکا تو شیران نے اس کے گریبان پر ہاتھ ڈال کر اسے سیدھا کھڑا کر دیا۔ ارے چیف، کیا بات ہے؟ تم اچانک ہی میری بے عزتی کرنے پر کیوں آمادہ ہو گئے ہو؟ بے عزتی نہیں، تو بار بار رک کے جاتا ہے، شیران نے پوچھا۔ وہ چیف، دیکھ رہا ہوں ان لڑکیوں نے کس قدر اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لیا ہے۔ یہ یورپین ہے نا؟ ہاں، شاید میں نہیں جانتا ان ساری باتوں کو۔ جاننا چاہیے چیف، جاننا چاہیے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یورپ کس قدر پسماندہ ہو گیا ہے۔
کم از کم ذہنی طور پر تو دیکھو۔ وہ اس لڑکی کے جنس پر کس قدر مختصر لباس ہے چیف۔ کیا تونی، اگر تو نے زیادہ فضول باتیں کی تو میں گھونسا مار کر تیری گردن کی ہڈی توڑ دوں گا۔ تونی برا سا منہ بنا کر آگے بڑھ گیا۔ خیمے کے پاس پہنچ کر نیچے بیٹھ گیا اور چرس کی گولی نکال کر اسے سگریٹ میں مسلنے لگا۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ شیران نے پوچھا۔ اپنی رقم حلال کر رہا ہوں، تونی نے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ کیا تو اسے استعمال کرے گا؟ تو پھر کس لیے خریدی گئی ہے چیف؟ تونی نے متحیرانہ انداز میں سوال کیا اور شیران کی آنکھیں غصے میں سرخ ہو گئی۔ تو میرے ہاتھوں ہی مرنا چاہتا تو ٹھیک ہے، مجبوری ہے، اسے استعمال کر، اور جب تو نشہ ہو جائے گا تو میں تو یہیں خیمے میں ڈال کر جلا دوں گا، سن لیا؟ اس کے علاوہ میں اور کچھ نہیں کروں گا۔ تونی کا ہاتھ رک گیا۔ وہ خوفزدہ نگاہوں سے شیران کو دیکھنے لگا اور پھر گہری سانس لے کر بولا، بڑی مشکل ہے چیف، یہ ایسی ہی بدترین شے ہے کہ اسے حاصل کرنے کے بعد انسان اپنے تمام اغراض و مقاصد بھول جاتا ہے۔ اب دیکھو، میں تنہا تو نہیں ہوں، یہ سارے کے سارے نہ جانے کس لیے پیدا ہوئے تھے اور آج یہاں پڑے ہوئے ہیں کھلے آسمان کے نیچے، اپنوں سے بے نیاز، اپنے خاندان کو بھولے ہوئے۔ میں کوئی نصیحت نہیں سننا چاہتا تھا انہیں، اگر تو نے ایسی ہی فضول باتیں کی تو میں تیرا ساتھ چھوڑ دوں گا۔ ارے چیف، یہ لو، میں نے پھینک دی، اور جو کچھ تمہاری جیب میں اسے بھی نکال کر پھینک دو، مگر ٹھہرو، کیوں نہ ہم کسی کا بھلا کر دیں اس سے؟ مجھے ان فضول باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں، میرا مقصد اس کیبن کو دیکھنا تھا، سو میں نے دیکھ لیا، رات ہی کو ہم اس سلسلے میں کارروائی کریں گے۔ تونی ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ فضا میں تاریکیاں اترتی چلی آ رہی تھی اور آوارہ گردوں کے بدمست کہکہے گونج رہے تھے۔ نشہ آور اشیاء کی خوشبوئیں چکراتی پھر رہی تھیں، کہیں کہیں تو رقص اور موسیقی کی آوازیں بھی سنائی دیتی تھیں۔ سب اپنی دھن میں مست تھے۔ شیران نے موقع غنیمت دیکھ کر اپنے مشن کا آغاز کر دیا۔ اس لباس میں انتہائی خطرناک اور مہلک بم پوشیدہ تھے۔ رات کی تاریکی میں رینگتا ہوا کیبن کے پاس پہنچ گیا۔ کیبن اب بھی منشیات کی خرید و فروخت جاری تھی اور اندر موجود لوگوں، آوارہ گردوں کو ان کی مطلوبہ اشیاء فراہم کر رہے تھے۔ کسی نے ان دونوں کی جانب توجہ نہیں دی۔ شیران اور تونی کیبن کے عقب تک پہنچ گئے، پھر انہوں نے کیبن کے اطراف میں بم لگا دیے۔ یہ ٹائم بم تھے۔ بم لگانے کے بعد وہ وہاں سے واپس پلٹے اور پھر انہوں نے کیمپنگ میں بھی ایک دو جگہ بم فٹ کیے۔ اس کے بعد وہ وہاں سے کافی فاصلے پر آ گئے۔ شیران اپنی گھڑی کو دیکھ رہا تھا۔ پھر جب مطلوبہ وقت ہوا تو کیبن ایک دھماکے سے فضا میں بلند ہو گیا۔ اس کے بعد یکے بعد دیگرے دھماکے ہونے لگے اور کیمپنگ میں بھگدڑ مچ گئی۔ کیبن کا نام و نشان نہیں رہا تھا۔ اس کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے اب بھی شعلے اگل رہے تھے۔ نہ جانے کتنے لوگ ہلاک ہوئے تھے اور نہ جانے کتنے زخمی۔ شیران اور تونی وہاں سے واپس چل پڑے تھے۔ شیران کے ہونٹوں پر ایک مکارانہ مسکراہٹ تھی۔ دوسری شام ایسے دوسرے کیمپ میں دھماکے ہوئے اور پھر تیسری شام تیسرے کیمپ میں۔ اس کے بعد تو پورے شہر میں افراتفری پھیل گئی۔ بینکاک پولیس کی مصروفیت بے پناہ بڑھ گئی تھی۔ ناجائز منشیات کا کاروبار یہاں زوروں پر ہوتا تھا، لیکن پولیس اس سلسلے میں اپنی سرپرستی کا کھلم کھلا اظہار نہیں کر سکتی تھی۔ رسمی طور پر تو کارروائیاں ہوتی ہی رہتی تھی، اور پھر چونکہ ان دھماکوں میں بہت سے افراد ہلاک ہوئے تھے، اس لیے پولیس کو مستعد ہونا پڑا اور چاروں طرف بھاگ دوڑ مچ گئی۔ ایسے اڈے تلاش کیے جانے لگے جو کہ ناجائز منشیات کا کاروبار کرتے تھے۔ بہت سی گرفتاریاں بھی ہوئی۔ مقصد یہی تھا کہ آوارہ گردوں کی موت کا معمہ حل کیا جائے اور یہ پتہ چلایا جائے کہ ایسا کرنے والے کون ہیں۔ پولیس ہیڈ کوارٹر میں اعلیٰ افسران کی میٹنگیں ہوئی اور ان میٹنگوں میں فیصلہ کیا گیا کہ ناجائز منشیات کا کاروبار کرنے والے چند گروہوں میں چل گئی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ظاہر ہوا ہے۔ خفیہ طور پر یہ کاروبار کرنے والوں سے رابطہ قائم کیا گیا اور یہ بات معلوم کی جانے لگی کہ آخر ان کے درمیان جنگ کیوں چھڑ گئی ہے۔ پولیس کو وہاں سے بھی کوئی تسلی بخش جواب نہیں ملا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ در حقیقت یہ سارا ہنگامہ کون کر رہا ہے اور اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ لیکن جب چوتھے اور پانچویں دن بھی ایسے چھوٹے اڈوں پر حملے ہوئے جو گریتھا گاؤچی ہی کی زیر نگرانی چل رہے تھے، تو پولیس کو فیصلہ کرنے میں یہ دشواری نہ ہوئی کہ ان خوفناک ہنگاموں کا شکار گریتھا گاؤچی کا گروہ ہے۔ چنانچہ گاؤچی سے رابطہ قائم کیا جانے لگا۔ ایک بار پھر گریتھا گاؤچی بادشاہ خان کے پاس پہنچ گیا۔ اس بار اس نے براہ راست بادشاہ خان سے ملاقات کی تھی۔ اس کے ساتھ 10 افراد اور تھے۔ بادشاہ خان نے ازراہ کرم ملاقات کی اجازت دے دی تھی۔ اپنی مخصوص قیامگاہ میں ایک ملاقاتی حال میں اس نے گریتھا گاؤچی کو سرد موہری سے خوش آمدید کہا اور بولا، گو یہ میرے اصولوں کے خلاف بات تھی کہ میں پہلے سے طے شدہ پروگرام کے بغیر کسی سے ملاقات کروں۔ تمہیں خاص طور سے یہ مراعات دی گئی ہے۔ گاؤچی کی آنکھوں میں خون بھرا ہوا تھا۔ نہ جانے کس طرح اس نے ضبط کرتے ہوئے کہا، مسٹر بادشاہ خان، میں بینکاک کا باشندہ ہوں، یہاں کا مقامی باشندہ، اور ایک مقامی باشندہ ہونے کی حیثیت سے مجھے فوقیت حاصل ہے کہ اگر میں چاہوں تو یہاں غیر ملکوں کے خلاف باقاعدہ مہم چلا سکتا ہوں۔ حکومت بھی اس سلسلے میں میرا ساتھ دے گی۔ میں بھی سازشیں کرنا جانتا ہوں۔
بادشاہ خاں لیکن بہت ہی افسوسناک امر یہ ہے کہ میں فطرتاً امن پسند ہوں اور ہنگامہ خیزیوں کو نظر انداز کرتا رہتا ہوں، لیکن آپ نے جو کچھ کیا ہے وہ بہت ہی افسوسناک ہے۔ آپ کو اتنی جلدی یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بادشاہ خاں کے سرخ سفید چہرے پر ایک لمحے کے لیے گہرا سرخ رنگ چھا گیا، لیکن پھر اس نے پرسکون ہو کر مسکراتے ہوئے کہا، اگر تم غیر ملکوں کے خلاف کوئی مہم چلانا چاہتے تو گریتھا گاؤچی، تو میں تمہیں کس طرح روک سکتا ہوں؟ بلکہ یہ ایک دلچسپ تجربہ ہوگا میرے لیے بھی، کیونکہ میں غیر ملکی ہوں۔ میں جس جگہ جو بھی کام کرتا ہوں وہاں اپنے گرد حفاظتی خول توڑ دیتا ہوں اور اپنے دشمنوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ میرے نزدیک آئیں اور مجھے نقصان پہنچائے۔ میں دراصل خود اپنا تجزیہ کرتا رہتا ہوں گریتھا گاؤچی، اور دیکھتا رہتا ہوں کہ میں ابھی بوڑھا ہوا یا نہیں، لیکن میرے سفید بال میرے عزم اور میری ہمت کے سامنے شرمندہ رہتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ کوئی میری ان قوتوں کو بھی شرمندہ کر دے تو بہتر یہ ہے کہ تم پہلے اپنی مہم کا آغاز کرو۔ یقیناً وہ میرے خلاف بھی ہوگا اور شاید تم نے یہ بات میرے سامنے اس لیے کہی بھی ہے۔ بادشاہ خاں، میرا تمام کاروبار تباہ ہو چکا ہے۔ میں اب ان اڈوں کو سال ہا سال تک آباد نہیں کر سکتا جو تباہ کر دیے گئے ہیں۔ میں تم سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے ان حالات میں کیا کرنا چاہیے۔ میں نے بھی سنا ہے کہ گریتھا گاؤچی کے منشیات کے اڈے ختم کر دیے گئے ہیں۔ چھوٹے موٹے اڈے والے بھی اپنا اپنا کاروبار سمیٹ کر بھاگے ہیں اور منشیات کی مارکیٹ آج کل بالکل خالی پڑی ہے۔ ان حالات میں اگر کوئی چوہا بھی کچھ تھوڑا سا سامان لے کر وہاں بیٹھ جائے تو اپنا اثر و رسوخ قائم کر سکتا ہے اور اپنی ساکھ بنا سکتا ہے، کیونکہ منشیات کے حصول کے لیے سرگردہ بیچارے لوگ ہر شخص سے مال خریدنے پر تیار ہو جائیں گے، لیکن اپنی اس بربادی کا رونا تم مجھ سے کیوں رونے آئے ہو؟ اس لیے بادشاہ خاں کے یہ سب کچھ آپ نے کیا ہے، گریتھا گاؤچی نے کہا۔ بادشاہ خاں نے پرسکون نگاہوں سے گاؤچی کو دیکھا، پھر بولا، اگر تمہارے ذہن میں یہ غلط فہمی موجود ہے تو مجھے اس پر اعتراض نہیں، کیونکہ غلط فہمیاں کسی نہ کسی بنیاد پر جنم لیتی ہیں۔ غالباً تمہارے ذہن میں وہ ہیرے ہوں گے، لیکن جب ہمارے اور تمہارے درمیان اس بات پر ایک فیصلہ ہو گیا ہے کہ تم مجھے ان ہیروں کی قیمت یا پھر اس شخص کو پیش کر دو گے جو انہیں حاصل کرنے کا باعث بنا ہے، تو میں تمہارے خلاف کوئی کارروائی نہیں کروں گا۔ تم نے مجھ سے یہ بھی کہا تھا کہ میں ہیرو کی قیمت کا تعین کر دوں تو تم مجھے وہ قیمت ادا کر دو گے۔ میں نے ابھی تک خود وہ تعین نہیں کیا، اس لیے قصور تمہارا نہیں ہے، اور اگر تمہارا قصور نہیں ہے تو گریتھا گاؤچی، تو پھر اس بات کی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ میں تمہارے خلاف یہ عمل کروں گا۔ بہتر ہی ہوگا کہ تم ان لوگوں کے بارے میں معلومات حاصل کرو جنہوں نے یہ سب کیا ہے۔ میں یا میرا گروہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ بادشاہ خاں قبائلی ہے اور ہم قبائلی اگر دشمنی کرتے ہیں تو علل اعلان چھپ کر وار کرنا ہماری سرشت کے خلاف ہے۔ جو کچھ تم نے کہا جا رہا ہے وہ درست ہے، اور گریتھاؤ، مجھے یقین ہے کہ تم اپنے طور پر تحقیق ضرور کرو گے، لیکن یہاں سے یہ سوچ کر اٹھو گے کہ تمہیں نقصان پہنچانے میں بادشاہ خاں کا ہاتھ نہیں ہے۔ اگر یہ درست ہے بادشاہ خاں، تو یقین کرو میرے دل و دماغ پر سے ایک بہت بڑا بوجھ ہٹ گیا ہے، گریتھا گاؤچی نے کہا۔ اگر کا کیا سوال گریتھاؤ؟ بادشاہ خاں نے جو بات کہی ہے وہ اگر کے بغیر درست ہے، بادشاہ خاں نے میز پر گھونسا مارتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میرے ذہن سے بوجھ ہٹ گیا ہے بادشاہ خاں کہ بینکاک کے ایک بہت بڑے آدمی نے مجھ پر اعتبار نہ کیا، لیکن اب میں اس بڑے آدمی سے امداد چاہتا ہوں، میری مدد کی جائے۔ باہر کے ممالک میں اب بھی میری ساکھ ہے، میں مال دوبارہ منگوا سکتا ہوں، لیکن اڈوں کو جمانا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ میرے کافی افراد ہلاک ہوئے ہیں اور پولیس میرے پیچھے ہے اور ان لوگوں کی ہلاکت کے بارے میں تحقیقات کر رہی ہے، کیونکہ اس کی ذمہ داری کسی قدر مجھ پر آتی ہے۔ ان حالات میں میں جس قدر پریشانیوں کا شکار ہوں گا، بادشاہ خاں اس کے بارے میں بہتر طور پر سمجھ سکتا ہے۔ چنانچہ گریتھا گاؤچی کو دوستی کی بنیاد پر بادشاہ خاں کی مدد درکار ہے۔ گاؤچی، ہماری اپنی مصروفیات بھی اتنی ہیں کہ ہم کسی مسئلے میں مداخلت کے لیے وقت نہیں نکال سکتے، تاہم اگر تم اپنے دشمن کو پالو اور یہ محسوس کرو گے تم پر بھاری پڑ رہا ہے تو پھر بادشاہ خاں سے بات کرنا، ہم کوشش کریں گے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دلا دیں۔ گریتھا گاؤچی چند لمحات بادشاہ خاں کی شکل دیکھتا رہا اور پھر اس کا شکریہ ادا کر کے اٹھ گیا، لیکن اس کی آنکھوں میں اب بھی کینہ پروری جھلک رہی تھی اور بادشاہ خاں کی زیرک نگاہیں اس کو محسوس کر رہی تھی کہ گریتھا گاؤچی کے جانے کے بعد اس نے اپنے ساتھ موجود لوگوں سے کہا، اس شخص پر بھی نگاہ رکھنا ضروری ہے، یہ صاف دل لے کر نہیں گیا ہے۔ معزز سامعین حضرات، آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی تھی ہمالیہ سے لے کر بینکاک تک پھیلی ہوئی دشمنی کی داستان، قسط نمبر 42۔ معزز سامعین، ابھی یہ داستان جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے۔ اردو داستان۔ اللہ حافظ۔